اسمبلی میں مسلم لیگ کے دور میں خاتون نے آواز اٹھائی تھی کہ 4 شادیوں کو پروموٹ کرنا چاہیے، ہمارے معاشرے میں بیوہ طلاق یافتہ عورتیں بہت ہیں، اس بیچاری کا گلا دبا دیا۔ مسلم لیگ کے دور حکومت میں خاتون نے آواز اٹھائی تھی اسمبلی، وہ تھی بھی آواز خاتون نے اٹھائی، اور وہ کوئی مولانا ٹائپ کی بھی نہیں تھیں ٹھیک ہے نا، لیکن انہوں نے گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر آواز اٹھائی کہ یہ عورتیں بہت زیادہ، ایک عدالتی خلا کے خلاف بھی آواز اٹھائی کسی خاتون نے، وہ بھی خاتون نے، کہ جو عدالت نے خلا کی ڈگریاں جاری کی ہیں اس سے ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے، مگر کوئی سننے والا نہیں ہے، نہ یہ لوگ کامن سینس استعمال کرتے ہیں، نہ اسلام سے ان کو اخلاص ہے۔ تو بھائی یہی ہوگا جو مارکیٹ میں ہو رہا ہے۔ تو آپ نے اپنے گھر کو بھی خود ہی سدھارنا ہے، اپنے آپ کو بھی خود ہی آپ کو اگر زنا کا خوف ہے آپ زنا کی طرف نہ جائیں، آپ شادی کریں لیکن عدل کریں، حقوق ادا کریں، حقوق ادا کیے بغیر جائز نہیں ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ یہ ہو جائے گا آپ کی بیوی آپ کے خلاف کیس کر کے آپ کو جیل میں کر دے گی، تو تپڑ ہے تو برداشت کر لیں، ورنہ کیا خیال ہے، عقل مند ہوگی تو کبھی یہ کیس نہیں کرے گی، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں اپنے میاں کو بند کروں گی، اس کے دل میں میری کیا محبت رہ جائے گی، سمجھ رہے ہو۔ تو اور عقل مند عورت کو تکلیف تو بہرحال سوکن کی ہوتی ہے، یہ تو میں مانتا ہوں، لیکن عقل مند عورت کہے گی میرا میاں کم از کم برائی سے بچا ہوا ہے۔ اور میں ایسی خواتین کو جانتا ہوں کہ ان کے شوہر کے 10 گرل فرینڈ ہیں، وہ کہتی ہے کاش ہمارا شوہر ایک سے شادی کر لے باقی 9 کو چھوڑ دے۔ وہ جب بڑی مصیبت آتی ہے تو چھوٹی مصیبت آسان ہو جاتی ہے، تو خود کہتی ہیں کہ کاش ہمارا میاں ایک شادی کر لے اور یہ 9 جو عورتوں سے حرام تعلقات ہیں یہ چھوڑ دے، کیونکہ وہ کہہ رہی ہے ہر دن آرے چل رہے ہیں ہمارے گردن پہ، ہر دن چھرے لگ رہے ہیں، تو بیوی آ جائے گی کم از کم کچھ دن کے بعد ایک ذہن قبول کر لیتا ہے نا کہ یہ بھی ہے جیسے میں ہوں۔ تو میں خواتین سے کہتا ہوں آج قبول نہیں کرو گی، آپ کی بیٹیوں کو اس نظام کو قبول کرنا پڑے گا، ورنہ یورپ میں دیکھو نا، عورت کو پتا ہوتا ہے میرے جو ایک تو 50-60 عورتوں کو نمٹا کے تو جا کے وہ شادی کرتا ہے جا کے، ٹھیک ہے نا، 50-60 عورتوں کے سے اپنی حرام خواہشات پوری کر کے، تو کنوارا تو رہتا ہی نہیں، اس کے دل میں اپنی بیوی کے وہ جذبات ہوتے ہی نہیں ہے جو ہونے چاہیے۔ تو یہ برائی تو معاشرے میں پھیلے گی۔ عورت چاہتی ہے کہ میرا میاں صرف میرا ہو، ایسا نہیں ہوگا، وہ آپ کے علاوہ بھی درجنوں کا ہوگا، جیسے کہ اب ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو بہتر نہیں ہے کہ اس کو حقوق کے ساتھ اور برابری کے ساتھ آپ اس کو کرنے دو، تاکہ وہ مذہب پہ بھی قائم رہے گا، زنا سے بھی بچے گا، اور جب وہ اللہ کے خوف سے کرے گا، زنا سے بچے گا، تو وہ آپ کے حقوق بھی انشاءاللہ ادا کرے گا۔ جو لوگ حقوق ادا نہیں کر رہے وہ اس لیے نہیں کہ وہ اسلام کے حکم کو انہوں نے فالو کیا ہے 4 شادیاں کر کے، بلکہ وہ شروع ہی سے برے لوگ ہیں۔ وہ خواہش پوری کرنے کے لیے ان کو کہیں موقع مل گیا تو انہوں نے کہا کہ ویسے زنا نہیں ہوتا تو چلو زنا پہ یہ عورت راضی نہیں ہوگی تو نکاح پہ ہو جائے گی، ورنہ جو آدمی نکاح کرنے والا ہے، جو نکاح کا شوق رکھتا ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے، وہ حقوق بھی انشاءاللہ پورے کرے گا، کیونکہ وہ کہے گا یار اگر میں نے 2 بیویوں میں برابری نہیں کی تو حدیث میں آتا ہے آدھا دھڑ فالج زدہ ہوگا، اور قرآن نے حرام قرار دیا اگر حقوق نہیں ادا کرو تو اللہ نے کہا کہ حرام ہے تمہارے لیے نکاح کرنا۔ تو اس لیے گورنمنٹ سے تو امیدیں آپ زیادہ نہ لگائیں، لیکن آپ اپنی زندگی حکومت کے کہنے سے تباہ مت کریں، خود بھی زنا سے بچیں، بچے بھی پیدا کریں، جو آپ کا سرمایہ آپ کی اولاد ہے، اس کے علاوہ آپ کا اصل سچی مچی کا کوئی بھی نہیں ہے۔ بہت مشکل ہے بھائی، 4 شادیاں ہوں گی تو بچے بھی ملیں گے آپ کو، پھر جب ہوں گے نا بہت سارے، پھر آپ مجھے فون کر کے کہیں گے مفتی صاحب ایک بھی ان میں بوجھ نہیں ہے، ہر بچہ مجھے آنکھوں کی تارا لگتا ہے، ہر بچہ مجھے محبوب ہے، میں نہیں چاہتا ان میں سے ایک بھی ٹرک کے نیچے آگے ہلاک ہو، میں نہیں چاہتا ایک کو بھی ڈینگی ہو، سب زندہ رہیں، سب ہنستے کھیلتے رہیں۔ اس کا مطلب وہ بوجھ نہیں ہے نا، اگر بوجھ ہوتے تو جس کے 12 ہے وہ کہتا ہے یار اللہ 2 مر جائے، 2 کو خود بخود ہی اٹھا لیں ان میں سے۔ اتنی محبوب چیز ہے اولاد، گاڑی سے، دولت سے، بینک بیلنس سے، گھر سے، سب سے زیادہ محبوب انسان کو کیا ہوتی ہے؟ اولاد۔ اور یہ قرآن کہہ رہا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، کنوارے کے لیے سب سے زیادہ اٹریکشن اللہ نے عورت میں رکھی، اللہ بیان کر رہے ہیں، اور پھر جب نکاح ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ محبوب چیز والدین کی نظر میں کس کو بناتا ہوں؟ اولاد۔ گاڑیاں 10 ہو جائیں تو بوجھ ہے نا، ہر گاڑی کو مینٹین رکھنا پڑے گا، لیکن اس کے 10 ہونے پر کوئی پریشان نہیں ہوتا، کہہ رہے 10 اور مل جائیں۔ تو اولاد تو سب سے زیادہ اٹریکشن کی چیز ہے، اس میں کہہ رہے ہو کہ کم ہو، تو 4 شادیاں کرو میرے بھائی، اللہ بہت اولاد دے گا آپ کو، یہ ساری آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، اور 2-4 اسپیئر میں بگڑنے کے لیے بھی رکھو، بگڑ گئے تو بھی انشاءاللہ سدھرنے کے لیے بھی، ایک ہی ہو گیا وہ بگڑ گیا تو کہاں جاؤ گے میرے بھائی۔ تو ان لوگوں کے کمبختوں کے کہنے کی وجہ سے اپنی دنیا بھی تباہ مت کرو، اپنا سکون، اپنی انٹرٹینمنٹ اس کو بھی برباد مت کرو، اور آخرت بھی برباد مت کرو۔ یہ نہ دنیا کے چھوڑیں گے تمہیں، نہ آخرت کا چھوڑیں گے۔
سمجھ رہے ہو نا. میری مثال آپ کے سامنے, میں بڑی باتیں نہیں کرتا. میں جب کنوارا تھا اس وقت یہ باتیں کیا کرتا تھا, ہمارے دوستوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی, انہوں نے گاڑی بنگلوں پہ زیادہ زور لگایا, اور اللہ کا فضل ہے میں لڑتا رہا معاشرے سے. آج اللہ نے مجھے, میرے نکاح بھی بہت کثرت سے ہو گئے الحمدللہ, میری اولادیں بھی بہت ہیں. وہ انہیں دوستوں سے کہتا ہوں دیکھو یار رزق بھی مل رہا ہے, اللہ نے بہت سو سے بہت اچھا کھلا بھی دیا. اتنی تھوڑی تنخواہ تھی, لوگ جب نیا بچہ آنے والا ہوتا ہے نا مارکیٹ میں, لوگ دوست آنا دیتے تھے, مفتی صاحب پیسے ہیں نہیں کھلانے کے لیے, ہمیں پتہ ہے آپ کی تنخواہ اور یار نیا ماڈل آ رہا ہے. تو ان سے کہتے ہیں بھائی جو پیدا کر رہا ہے وہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر کے یہ بتائے گا کہ اس کی رزق کا ذمہ کس نے لیا ہے, میں نے. اب بدبخت آدمی تو کہے گا صرف دودھ پیدا ہو سکتا ہے, عقل مند کہے گا اس وقت اس کی ضرورت دودھ تھی تو اس لیے پیدا ہوا ہے, یہ اس کی علامت ہے جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوگی اللہ وہ پیدا کر دے گا. تو اللہ کا شکر ہے مال میں برکت ہی ہوتی چلی آ رہی ہے, کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے. کہیں سے لگ رہا ہوں میں آپ کو کمزور بھائی, کہیں سے لگ رہا ہوں, اللہ کا شکر ہے خوش و خرم ہو, اللہ اس میں اور برکت دے. اگر کوئی پریشانی آئی تو میری نالائقی کی وجہ سے ہوگی, وہ صحیح ہے نا, میری نالائقی کی وجہ سے ہوگی کہ میں اللہ کا شکر نہیں ادا کر رہا ہوں گا. لیکن اللہ نے اپنی وعدے الحمدللہ پورے کیے. جو میں لڑتا تھا معاشرے سے, آپ لوگوں نے تو میری پہلی زندگی نہیں دیکھی نا, جب میں اس وقت لڑا کرتا تھا لوگوں سے کہ یار یہ نکاح کو فروغ دو, لوگ کہتے تھے تنخواہ دیکھو, باتیں دیکھو, دکان پکوڑوں کی باتیں کروڑوں کی, ٹھیک ہے نا. اور اس زمانے میں تربیت اللہ کا شکر ہے ہمارے بچوں سے جو ملتا ہے کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑے فٹ جا رہے ہیں, ماشاءاللہ ادب ہے, تمیز ہے. یہ جو باتیں اوٹ پٹانگ بکواس کرتے ہیں, تربیت نہیں ہو سکتی بھائی. 2 بچوں کی تربیت نہیں کرو گے وہ چور بنیں گے, اور تربیت کرو گے تو 15 بھی صحیح ہو جائیں گے. اور 15 کی تربیت آسان اس لیے ہوتی ہے کہ بہن بھائی ایک دوسرے کو سنبھال رہے ہوتے ہیں. نہیں آ رہی تو جیسے چل رہے ہو ویسے چلتے رہو معاشرے کے ساتھ, ٹھیک ہے. آئے گی تو انشاءاللہ زندگی ہری بھری ہو جائے گی. اور بیویوں سے محبت بھی ملتی ہے, آپ شادیاں زیادہ کرو. جو عورت شوہر سے جس طرح کی محبت کرتی ہے گرل فرینڈ نہیں کرتی, وہ دیکھ رہی ہوتی ہے جب تک جیب میں پیسے ہیں. آپ اگر غریب ہو گئے نا تو بیوی آپ کی غربت میں ساتھ دے گی, پریشان ہوگی. گرل فرینڈ پریشان نہیں ہوگی, بولے گی چھوڑ دفع کرو اس منوس کو, 500 کا بیلنس ہے نہیں ہے, بھاگ جائے گی. اور آپ کو اس پہ کیا اعتماد, پتہ نہیں کتنے سے اس کے تعلقات ہوں, جو آپ سے ناجائز رکھ رہی کسی اور سے بھی رکھ سکتی ہے. یہ کوئی گرل فرینڈ کا کوئی ایگریمنٹ ہی نہیں ہے, رشتہ ہی نہیں ہے, اس کو اللہ مانتا ہی نہیں ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس میں فسادات بھی ہیں, پھڈے بھی ہیں, لڑائیاں بھی ہیں, بہت کچھ ہے, لیکن اس کے فائدے لڑائیوں سے زیادہ ہیں. دیکھو ایک بہت بڑے بزرگ تھے, ان کا نام نہیں بتاؤں گا, آپ سب ان کا نام جانتے ہیں. ہم مکہ میں بیٹھے ہوئے تھے, ان بزرگ نے ایک بات کی. ایک دعوت میں ہم بیٹھے ہوئے تھے, جس نے بھائی جانا ہے جائے, بیان ختم ہو چکا ہے, اب اپنی مرضی سے آپ بیٹھے ہوئے 4 شادیوں کی فضائل سننے کے لیے. تانے مجھے دیتے ہیں کہ ہر وقت 4, لیکن شوق سے آپ ہی سنتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو جس کو اچھا نہیں لگ رہا جائے بھائی, اور آپ نے باتیں ہی سننی ہے نا. کیا خیال ہے؟ تو وہ بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ بھائی یہ مسئلہ یہ ہے کہ یار دیکھو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 شادیاں کی تھیں, اللہ کے پیغمبر تھے. پہلی بیوی کے بچوں نے دوسرے سوتیلے بیٹے کو کنویں میں ڈال دیا. یہ ہوتا ہے 2 شادیوں میں, سوتیلے بچوں میں نفرت ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کہنے لگے وہ پیغمبر ہو کے بھی ان مشکلات سے نہیں بچ سکے, حالانکہ ان میں تو روب بھی تھا اور اخلاص بھی تھا اور بیویوں کے حقوق بھی ادا کیے ہوں گے, ہر لحاظ سے بیلنس, پھر بھی اتنے فسادات کہ پہلی کے بچوں نے یوسف کو جو دوسری بیوی سے تھے کہاں ڈال دیا؟ کنویں میں. اب میں چپ بیٹھا ہوں, میری عادت ہے کہ کوئی بزرگ بات کر رہے ہو نا تو ہم درمیان میں, بڑوں نے ہمیں یہی سکھایا کہ چپ کر کے اپنی علمیت جھاڑنے کی ضرورت نہیں, چپ کر کے بیٹھے رہو. میں بس چپ کر کے بیٹھا رہا, میں نے کہا حضرت فرما رہے ہیں ٹھیک ہے, غور کریں گے اس پیشکش پہ. اب مجھے کونیاں مارنا شروع, لوگ بولو جواب دو جواب دو. میں نے کہا بھائی مجھے کوئی, یہ بزرگ کہیں گے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ جواب دو تو میں دوں گا, ورنہ ہم نے تو بڑوں سے یہی سنا ہے کہ جب کوئی بڑے بول رہے ہوں تو بچے چپ بیٹھے رہے. یہ آج کل تمیز مارکیٹ میں کیا ہوتی جا رہی ہے, بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوتے ہیں اور چھوٹا آدمی بیٹھ کے شروع کر دیتا ہے, آپ اس وقت چپ رہیں. لیبل اس پہ لگاتے ہیں ہم حق پرست ہیں, حق بات ڈنکے کی چوٹ پہ جہاں موقع ہوگا بیان کریں گے. ایسا نہیں ہے. حق بیات کو بیان کرنے کے اپنی اوقات دے کے, ابا کو آپ نے سمجھانا شروع کر دیا بے موقع. ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے, بعد میں ان کو خط لکھ کے بھیج دیا جائے. سب کے سامنے کسی بزرگ کی دلیل کا جواب دے کے اس کو ذلیل کرنا یہ اچھا کام نہیں ہے. تو میں چپ بیٹھا, مجھے کونیاں مار رہے ہیں. میں نے کہا بھائی میں کیوں بولوں. جب انہوں نے ہی کہا اور 2 بڑے علماء نے کہا کہ آپ بتائیں اس کا جواب دیں, تو پھر میں نے حضرت سے میں نے کہا دیکھیں حضرت عرض یہ ہے کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اگر ہماری اس قسم کی بیان سن لیتے, اسپیچ سن لیتے کہ یہ فسادات ہوتے ہیں اور دوسری شادی نہ کرتے تو ان کو یوسف ملتے. بولو بھائی, ان کو یوسف علیہ السلام ملتے.
ہیں, ان کے بچے محدود ہوتے, اس میں ایسا نیک بچہ پیدا جتنے پہلی بیوی سے ہونے تھے ہو گئے, تو انہوں نے ایک اور کی اور اس کے بعد بھی کیے انہوں نے, تو اتنوں میں ایک اللہ نے یوسف بھی پیدا کر دیا. تو میں نے کہا اس کے فسادات اپنی جگہ, لیکن جو اس میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں وہ فسادات کی نسبت زیادہ ہیں. اور میں نے کہا اچھا, اور میں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ پیغمبر کا عمل لائق تقلید ہوتا ہے, لائق رد نہیں ہوتا. اصل میں اس کی توجہ یوں کی جائے گی کہ یعقوب علیہ السلام کے دور میں پیغمبروں کی بیویوں میں اور ان کی اولادوں میں بھی یہ فسادات ہوتے تھے, اس کے باوجود پیغمبر شادی کرتے تھے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو زیادہ شادیاں ہیں ان فسادات کے ہوتے ہوئے سنت ہیں. بہت مشکل ہے بھائی, بہت ان فسادات کے ہوتے ہوئے زیادہ بیویاں رکھنا شریعت میں پسندیدہ ہے, کیونکہ اس دور میں ایسا ہوتا تھا. ابراہیم علیہ السلام کی دونوں ازواج میں اختلافات ہوئے ہیں, ہمارے نبی کی بیویوں میں نہیں ہوئے کیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی, حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے حلوہ بنا کے بھیج دیا. حضرت عائشہ کو غصہ آیا کہ میری باری میں سوکن مداخلت کیوں کر رہی ہیں بھائی, جب آپ کی باری ہوگی آپ جو مرضی کھلائیں, میری باری میں آپ نے حلوہ بنا کے کیوں بھیجا؟ امی عائشہ نے صحابہ کی موجودگی میں مسجد نبوی میں, آج میں جب جاتا ہوں نا مسجد نبوی, اللہ بار بار زیارت کر, وہ جگہ دیکھتا ہوں کہ یہاں امی عائشہ نے حلوے کی پلیٹ توڑی تھی, ٹھیک ہے نا. امی عائشہ نے غضب میں آ کے زمین پہ جو ہے نا وہ حلوے کا برتن مارا اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. نبی کو کوئی غصہ نہیں آیا, اس لیے کہ نارمل ہے بھائی, جب شادی کی ہے تو یہ سب تو ہوگا. ہم ہوتے ہم کہتے ہیں رکھ کے چماٹ مارا, میں نے دوستوں کو بتا رہے تھے نا وہاں کہ میری بیوی نے اس حلوے کی پلیٹ توڑی, میں نے رکھ کے چماٹ مارا. تو بھائی جب 4 شادیاں کرو تو بھی رکھ کے چماٹ وماٹ نہیں ہوتا, ہاں پھر برداشت ہے, سمجھ رہے ہو. اس نے ادھر کے وہ پریشان ہے, 1 گھنٹہ لیٹ کیوں آ رہے ہو, اس کی باری میں تو 12 بجے پہنچ جاتا ہوں, میرے کو 1:30 بجے آ رہا ہے, تو پھر یہ برداشت کرنا پڑے گا. بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تب پڑھے تو پاس کر ورنہ برداشت کر, ٹھیک ہے نا, تو تب پڑھے تو کر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا نہیں, بلکہ آپ نے فرمایا صحابہ سے, اور دیکھو صحابہ کے سامنے کیا یہ, اس میں تو آدمی کو اور غصہ آتا ہے. لوگ کہتے ہیں یار اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ یار تم نے میرے دوستوں کے سامنے میری انسلٹ کی ہے, دوستوں کے سامنے جناب میری بے عزتی کی ہے, یہ گھر میں کر دیتی ہے ایسا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں کیا, فرمایا غارت امکم, صحابہ سے کہا, فرمایا تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے. اس کو پازیٹیو لے کر گئے ہیں کہ محبت اتنی زیادہ ہے کہ اپنی باری میں کسی اور کی مداخلت برداشت نہیں ہے. تو غیرت ہے بھائی, غیرت میں تو ایسا ہوتا ہے. غیرت کے تو اصول ہی کہتے ہیں نا, 1 بیوی ہوگی تو آپ سے لڑے گی, 2 ہوں گی تو آپ کے لیے لڑیں گی, سمجھ رہے ہو نا, وہ لڑائی پازیٹیو بن جاتی ہے. تو کمپٹیشن ہو جائے گا نا, اس کو پتا ہے کہ میرے میاں وہ قبضہ نہ کر لے, تو کمپٹیشن ہو جائے گا. اب ہو کے دیکھو پتہ چلے گا, کر کے دیکھو پتہ چلے گا. یہ سب فضائل ایک طرف رہ جاتے ہیں, جب آدمی کرتا ہے نا تو پھر میرے پاس روتا ہوا آتا ہے. خیر برداشت. تو آپ نے فرمایا غارت امکم. اس کے بعد جب امی عائشہ کا غضب ٹھنڈا ہوا, آپ نے فرمایا کہ برتن کی قیمت ادا کرو. زمان تو بہرحال دینا پڑے گا نا, ظلم کی تو اجازت نہیں ہے. تو ان فسادات کے باوجود ہمارے یہ جو عیاشی والی زندگی ہے یہ صرف لبرل لوگوں پہ زیب دیتی ہے. یہ ایک کے مرنے کے بعد مزید شادی کرتے نہیں ہیں, ایک بھی بہت لیٹ کرتے ہیں, اور وہ بھی مر گئی یا طلاق ہو گئی تو ایسے ہی گھومتے رہتے ہیں. تو کیونکہ یہ ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں جو ٹینشن فری ہو, لیکن اللہ کی قدرت کہ ان کو ٹینشن فری زندگی ملتی نہیں ہے. جو ان مشکلات میں اپنے آپ کو ڈالتا ہے ٹینشن فری وہی ہوتا ہے, کیونکہ نیچرل لائف ہے نا. نیچر پہ چلنے میں جو ٹینشن ہوتی ہے وہ قابل برداشت ہوتی ہے, نیچر کی بغاوت میں جو ٹینشن ہوگی وہ قابل برداشت نہیں ہوگی. ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں, بھوکا رہ کے جو ٹینشن ہوتی ہے برداشت کے قابل نہیں ہوتی. کھانا کھا کے بھی ٹینشن ہوتی ہے, کھانا کھائیں گے تو نیند آتی ہے, قضائے حاجت کے لیے جانا پڑتا ہے, مگر وہ ٹینشن نیچرل ہے, سمجھ رہے ہو. بھوکا رہ کے جو ٹینشن ہوتی ہے وہ نیچرل نہیں ہے, کیونکہ فطرت مانگ رہی ہے کہ پیٹ میں ڈالو. تو یاد رکھو, بیویوں سے دور رہ کے, عورت سے دور رہ کے جو ٹینشن ہوتی ہے وہ خطرناک ہے, اور نکاح کر کے جو ٹینشن ہوتی ہے وہ نیچر کا حصہ ہے. دنیا میں اللہ نے حلال جتنی لذتیں رکھی ہیں, چونکہ یہ جنت نہیں ہے تو ہر لذت میں کچھ نہ, ہر پھول کے پیچھے کچھ نہ کچھ کانٹے رکھ دیے اللہ نے. ٹینشن بالکل لیس زندگی جو ہے نا وہ جنت ہوگی, وہاں حوریں بہت ساری ہوں گی, آپس میں جھگڑا
نہیں ہوگا, نہ کوئی سالوں کی ٹینشن. یہاں تو ہول سیل 4 شادیاں کرو, ہول سیل کے حساب سے سالے ملیں گے تمہیں. ایک قسم کا ایک سالہ کافی ہے نا وہ ٹینشن کے لیے. تو سوچو 4 کے بعد جب ہول سیل کے حساب سے سالے ملیں تو وہ آدمی ٹھٹر کے ختم ہو جائے. مجھے تو مر جانا چاہیے تھا, مجھے تو ختم ہو جانا چاہیے تھا اب تک, لیکن یہ نیچرل ہے, اللہ چلا رہا ہے, اللہ برداشت کی قوت دے. اور ناقابل برداشت ہو جائے, بالکل نہیں بن رہی آپس میں, تو پھر اللہ نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے کہ اگر حدود اللہ پر قائم نہیں رہ سکتے تو ایک دوسرے کا سر مت پھوڑو, محبت سے علیحدگی اختیار کر لو. یہ آپشن بھی اللہ نے رکھا, یہ اس تک جائے نہیں. اللہ کو گھر بسانے والے پسند ہیں, گھر توڑنے والے پسند نہیں ہیں. طلاقیں دے کے شادیاں کرنا یہ اچھا کام نہیں ہے, شریف لوگوں پہ زیب نہیں دیتا. لیکن بالفرض اگر کسی کے ساتھ ایسے حالات ہو جائیں کہ بہت سخت عذاب میں کوئی بیوی تنگ کر رہی ہے اس کو, اور بہت جوڑ کے پورے وہ قرآن نے جو پروسیس بیان کیے سارے طریقے استعمال کر لیے پھر بھی نہیں ہو رہا, پھر اللہ نے کہا بھائی تمیز سے کیا کر لو, علیحدگی اختیار کر لو. تو اس پہ چلو گے میرے بھائی, اچھی زندگی گزرے گی. ان عورتوں کو ٹھکانہ ملے گا جو بیچاری گھروں میں پڑی ہوئی بوڑھی ہو رہی.